بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحج میں ہم لوگ ابھی باب فسخ الحج الی العمرہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً ہم لوگوں نے اس میں 2-3 حدیثیں ایک حدیث پہلے پڑھ لی تھی جو طویل حدیث ہے حضرت جابر کی۔ اب اس کے بعد ہم لوگ دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں حضرت جابر کی ہی۔ جی، ہمارے پاس نسخے میں 237 اس کا نمبر ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 298 ہے۔ جی شروع کریں شیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله. وعن عروة بن زبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص العنق انبساط اليسير ونص فوق ذلك. العنق انبساط السير. جی، عنق انبساط السير ونص فوق ذلك. ايوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. فسئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن زيد یہاں تک کافی نحمی. یہاں تک کافی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ایک مسئلہ رہ گیا تھا۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں باب فسخ الحج الی العمرہ اس باب کو پڑھ رہے ہیں۔ یہاں اس میں جو پہلی حدیث ہے 236 اس کا نمبر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ہم نے اس حدیث کو مکمل پڑھ لیا تھا، بس اس کی شرح میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ یہ جو حج کو فسخ کر کے عمرے میں تحویل کرنا، یہ کیا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے خاص تھا، یا پھر یہ قیامت تک کے لیے عام ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ وہ اختلاف اس لیے ہوا کہ اب بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حج کیا تو کسی نے اپنے ساتھ جانور، قربانی کا جانور لے لیا، کسی نے نہیں لیا، یہ سب کچھ باتیں ہوئی تھیں۔
تو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ سب اجازت دی کہ تم لوگ اپنے حج کو تحویل کر کے عمرہ کر لو، پھر بعد میں آپ 8ویں ذی الحجہ سے احرام باندھو۔ یہ سب باتیں پہلی مرتبہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ نے کیا تھا، اس لیے ایسی اجازت دی تھی۔ پھر اب اس کے بعد اس طرح اجازت باقی رہے نہ رہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو واقعہ ہوا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے خاص تھا، یا یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ مشروع رہے گا، جائز رہے گا کہ آپ اگر حج کا ارادہ کر کے نکلے تھے، مان لیں کہ آپ حج افراد ہی کا ارادہ کر کے نکلے تھے یا حج قران ہی کا ارادہ کر کے نکلے تھے، جب آپ میقات پر پہنچے تو وہاں آپ نے نیت تحویل کر لی، یا پوری طرح مکہ پہنچے، جب مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ نے ارادہ کیا کہ اب عمرہ کر کے میں حلال ہو جاتا ہوں، پھر 8 ذی الحجہ کو میں احرام باندھوں گا حج کی نیت سے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جمہور کا جو مسلک ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ یہ بات خاص تھی۔ لیکن ایک دوسرا مسلک اس میں امام احمد رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ محدثین کا اور اہل ظاہر کا یہ ہے کہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص نہیں تھا، یہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان کوئی بھی اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب دلائل کے طور پر جو باتیں دلیل کے طور پر پہلے جمہور نے ذکر کی، اس میں ایک حدیث بلال ابن حارث کی ہے۔ بلال ابن حارث، یہ حدیث اس میں سوال کرتے ہیں بلال ابن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، فسخ الحج لنا خاصہ، یا رسول اللہ فسخ الحج لنا خاصہ ام للناس عامہ؟ قال بل لنا خاصہ۔ یہ بلال ابن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے کہ کیا یہ اس طرح حج کو فسخ کر کے عمرے میں تحویل کر لینا یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے قیامت تک رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے۔ یہ حدیث اسی سے استدلال کر کے جمہور نے یہ رائے قائم کی کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، جبکہ یہ حدیث جس کو یہ ناسخ مان رہے ہیں جمہور، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ امام احمد نے اس کو کہا کہ میں اس کو صحیح نہیں مانتا کیونکہ اس کے اندر ایک راوی مجہول ہے۔ تو یہ حدیث جس کی بنیاد پر جمہور نے یہ رائے قائم کی کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کے برخلاف ایسے کئی آثار ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات خاص نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے عام تھی۔ اسی طرح ایک قول اور بھی ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ ابن مالک نے پوچھا هل هي للصحابة خاصة فقال بل للأمة عامة۔ یہ جو سراقہ ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب کے لیے عام ہے۔ جو بلال ابن حارث کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صحابہ کے لیے خاص ہے، لیکن بلال ابن حارث والے حدیث کو امام احمد نے ضعیف کہا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی ضعیف کہا ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ امام ابو عبداللہ، آپ کی تو ہر چیز ہمیں پسند ہے مسائل میں رائے، لیکن بس یہ جو آپ فسخ الحج کے قائل ہیں یہ چیز بالکل ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں سمجھتا تھا کہ تمہیں کچھ عقل اور سمجھ بھی ہے۔ جو سلمہ ابن شبیب وہ آ کر جو ہے امام احمد سے کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا مجھے لگتا تھا کہ تمہیں کچھ سمجھ ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں۔ وجہ یہ کہ میرے پاس 18 حدیثیں ہیں جو بالکل صحیح ہیں، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حج کو فسخ کر کے عمرے میں تحویل کرنا یہ صحابہ کرام نے روایت کیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تو 18 صحابیوں سے جو صحیح حدیث آئی ہے
وہ ایک ضعیف حدیث بلال ابن حارث کی وجہ سے میں کیوں چھوڑوں گا؟ اور امام احمد کہتے ہیں اگر بلال ابن حارث کو پتہ چلے گا کہ 18 صحابہ میرے برخلاف اس بات کی رائے رکھتے ہیں کہ اس طرح فسخ کر کے حج کو فسخ کر کے عمرے میں تحویل کرنا درست ہے، تو پھر ان کے اوپر کیا گزرے گی، ان کو وہ کیا اپنا موقف اپنائیں گے، یہ کیا موقف رکھیں گے، کیونکہ اتنے سارے صحابہ کا یہ موقف ہے۔ تو مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح واضح انداز میں کہا تھا من کان معه هدی فلیقم علی احرامی ومن لم یکن معه هدی فلیحلل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو پھر وہ اپنے احرام میں باقی رہے، جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ حلال ہو جائے۔ یہ بات ایک عام ہے جو ہمیشہ ہر انسان کے لیے، ہر محرم کے لیے ثابت ہے اور ثابت رہے گی۔ جنہوں نے بھی خصوصیت کی بات کہی ہے ان کے لیے بس وہی ایک دلیل تھی، اس کے علاوہ کوئی خاص دلیل نہیں ہے جس کو ضعیف کہا گیا۔ امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کے لیے کہا یہ چیز قیامت تک کے لیے عام ہے، خاص اس میں کچھ خصوصیت کی کوئی خاص بات، کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ تو یہی راجح معلوم ہوتا ہے چونکہ اتنے سارے صحابہ نے کیا اور اس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی کہ اگر میں بھی قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی حلال ہو گیا ہوتا۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حج کو فسخ کر کے عمرے میں تحویل کرنا، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھنا، یہ درست ہے۔ مشائخ بات واضح ہوئی؟ جی شیخ، جی ماشاءاللہ۔ چلیے اب مزید جو امام مقدسی نے جو احادیث بیان کیے ہیں اس میں مزید اس بات کی طرف رجحان جاتا ہے کہ یہی بات زیادہ قوی ہے دلائل کے اعتبار سے۔ مزید دلائل میں یہ دلیل بھی ہے جو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، جو حدیث نمبر 298 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آئے، اب ہم کہہ کیا رہے تھے، ہماری نیت کیا تھی؟ لبیک بالحج، یہی کہتے ہوئے مکہ تک پہنچے، یہی تلبیہ کہتے ہوئے کہ ہم حج کا ارادہ رکھے ہیں، یہی کہتے ہوئے پہنچے۔ فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ پہنچے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی تم عمرے میں اس کو تحویل کر لو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج کو عمرے میں فسخ کرنا یہ درست ہے۔ اس کے بعد 238 جو حدیث ہے، بعض لوگوں کے اس میں جو نسخے میں 299 ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بالکل 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے۔ 4 ذی الحجہ جب مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حج کی نیت سے حج کا احرام باندھے ہوئے پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ عمرے میں اس کو تحویل کر دیں۔ پھر صحابہ کو تعجب ہوا، کہا ہم لوگ کون سا حلال، ہم کس طرح حلال ہوئیں، یعنی کیا بس تھوڑی چیزیں ہمارے لیے ممنوع رہیں گی یا ساری چیزیں ہمارے لیے درست رہیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحل کلو فیباح لکم ما حرم علیکم قبل الاحرام، یہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی وجہ سے پابندیاں بتلائی ہیں، ان ساری پابندیوں سے وہ انسان جو متمتع ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہوا ہے وہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں باقی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد حدیث نمبر 239 ہے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی حدیث، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزدلفہ سے منی کی طرف چلا کرتے تھے، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا؟ تو بتلایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا
لوگوں کی بھیڑ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تیز چلتے، اور جب بھیڑ ہوتی، لوگوں کا ہجوم ہوتا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چلن چلا کرتے تھے۔ یہ عرفہ سے مزدلفہ جانے کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے میں وقوف کرنے کے بعد جب مزدلفہ کی طرف جاتے تھے، میں شاید ابتدا میں نے کہہ دیا کہ مزدلفہ سے منا جاتے تھے، ایسی بات نہیں، یہ عرفہ سے مزدلفہ جانے کی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ جاتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ تو اب زیادہ تفصیل اور زیادہ اس کی وضاحت وہی کر سکتے تھے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سوار تھے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلتے